نے ریچ کیا تھا. آج کل چونکہ اسپرچل وارفیئر کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں, روحانی جنگ سے. اور لاسٹ جو میں نے پیش کیا تھا فائٹ اگینسٹ تھاٹس, خیالات سے جنگ. اور یہ ہم ہر وقت ہماری خیالات کے ساتھ, تھاٹس, تصورات کے ساتھ, منفی خیالات, مثبت ہر طرح کے خیالات سے ہر ایماندار جو ہے وہ جنگ میں رہتا ہے. اس لیے سوچا کریں خیالات آ سکتے ہیں لیکن ہم نے ان پر قابو پانا ہے, کنٹرول کرنا ہے. تو یہ مائنڈ کے اندر خیالات آ سکتی ہیں لیکن ہمارا کام ہے کہ ان کو خدا کے تابع کرنا ہے اور ان کے اگینسٹ فائٹ کرنی ہے. آج کا جو ٹائٹل ہے فائٹ اگینسٹ ورلڈ, دنیا سے جنگ. آئیے حوالہ دیکھیے, پہلا یوحنا کا خط 2 باب, یوحنا رسول کا پہلا خط اور اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت سے. ٹائٹل میں نے بتا دیا ہے فائٹ اگینسٹ ورلڈ, دنیا سے جنگ. پہلا یوحنا کا خط 2 باب اور اس کی 15ویں آیت سے پڑھوں گا. نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں. جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں, کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی, وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے. دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہتا ہے. مکاشفہ کی کتاب 18واں باب پہلی آیت سے. مکاشفہ کی کتاب 18واں باب پہلی آیت سے. ان باتوں کے بعد میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان پر سے اترتے دیکھا. اسے بڑا اختیار تھا اور زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی. اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا, گر پڑا بڑا شہر بابل, گر پڑا اور شیاطین کا مسکن اور ہر ناپاک روح کا اڈا اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندے کا اڈا ہو گیا, کیونکہ اس کی حرام کاری کی غضبناک مے کے باعث تمام قومیں گر گئی ہیں اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے اور دنیا کے سوداگر اس کے عیش و عشرت کی بدولت دولت مند ہو گئے ہیں. پھر میں نے آسمان میں سے کسی کو یہ کہتے سنا کہ اے میری امت کے لوگوں, اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے, کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے اور اس کی بدکاریاں خدا کو یاد آ گئی. جیسا اس نے کیا ویسا ہی تم بھی اس کے ساتھ کرو اور اسے اس کے کاموں کا 2 چند بدلہ دو. جس قدر اس نے پیالہ بھرا تم اس کے لیے دگنا بھر دو. جس قدر اس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا اور عیاشی کی تھی اسی قدر اس کو عذاب اور غم میں ڈال دو, کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ملکہ ہو بیٹھی ہوں, بیوہ نہیں اور کبھی غم نہ دیکھوں گی. اس لیے اس پر ایک ہی دن میں آفتیں آئیں گی, یعنی موت, غم اور کال, اور وہ آگ میں جلا کر خاک کر دی جائے گی, کیونکہ اس کا انصاف کرنے والا خدا قوی ہے. ایک آخری حوالہ غلطیوں کا 4 باب اور اس کی 6 باب اور اس کی 14ویں آیت. غلطیوں کا خط یہ غلطیوں کے فوراً بعد آتا ہے. غلطیوں کا خط 6 باب اور اس کی 14ویں آیت. لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے, جس سے دنیا میرے اعتبار سے مسلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے, کیونکہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے نہ مختونی بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا. اور جتنے اس قاعدے پر چلے انہیں اور خدا کے اسرائیل کو اطمینان اور رحم حاصل ہوتا ہے. آگے کو کوئی مجھے تکلیف نہ دے, کیونکہ میں اپنے جسم پر یسوع کے داغ لیے ہوئے پھرتا ہوں. اے بھائیو, ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے. آمین. خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو. یہ 3 حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں, اور بھی سرمنز کے اندر آئیں گے. اور ٹائٹل میں نے بتا دیا ہے کہ کیا ہے, دنیا کے ساتھ جنگ. سب بولے کیا ہے ٹائٹل؟ دنیا کے ساتھ جنگ, فائٹ اگینسٹ ورلڈ. اور یاد رکھیں کہ ایک ایماندار, ایک مسیحی
وہ دنیا جیسا نظر نہ آئے. یہ بائبل کہتی ہے. اس کی لائف، اس کا چال چلن، اس کی چال ڈھال، اس کا بول چال یہ دنیا جیسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا نے ان کو دنیا میں سے الگ کیا ہے. تو یہی بائبل میں لکھا ہوا ہے، یعقوب کا خط پہلا باب 18ویں آیت، کہ اس نے کلام حق کے وسیلے سے لکھا ہے اپنے نیک ارادے سے تم کو دنیا میں سے الگ کیا، نئے سرے سے پیدا کیا، نیو لائف، نئی زندگی دی. ہم کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم آدم سے نہیں، آدم سے ہے تو ڈیڈ، آدم سے ہے تو ڈیڈ ہے، ڈیتھ موت. مسیح سے ہے تو نئی زندگی ہے. ہاں ہم نئے سرے سے کریٹ کیے گئے ہیں، نئے مخلوق ہیں، نیو کریشن ہے. آپ دیکھیں جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، ابھی پیدا ہی ہوا ہے اور اس کو گود میں اٹھایا ہے، تو بالکل جب کوئی ایمان لے کے آتا ہے تو وہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے. آدم سے تعلق نہیں ہے. کہا تو یہی جاتا ہے عام زبان کے اندر، عام فہم بات یہی ہے کہ ہم جی اور آدم سے تعلق ہے، لیکن نہیں. آدم سے ہے تو پھر ڈیڈ. تو آدم سے یہی کہا گیا نا کہ جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو مرا، تو موت انڈر ڈیتھ، اور وہ نکلنا پڑا اس کو بھی باغ عدن سے. تو بھئی اگر ادھر سے یہ ہے تعلق تو پھر ہم بھی باغ عدن میں یعنی آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے، نکلے ہوئے ہیں. اس لیے ایماندار یاد رکھیں کہ جب دیکھیں وہ پیدا ہوتا ہے تو نیو کریشن ہے، نئے سرے سے. اور شاید وہ کوئی سوچے کہ نئے سرے سے کہہ دے، کیسے سمجھ آتی، کیسے ہم پیدا ہوں گے. نیکودیمس نے یہی کہا نا کہ آدمی بوڑھا ہو گیا تو کیسے نئے سرے سے ماں کے پیٹ میں دوبارہ جائے. تو اس مسیح نے کہا بھائی تو بنی اسرائیل کا استاد ہو کر تو یہ نہیں سمجھتا، تجھے پانی اور روح سے پیدا ہونا ضرور ہے. یعنی ورڈ آف گاڈ، خدا کے کلام سے اور روح القدس کی تحریک، روح القدس کی قائلیت کے سبب سے تجھے پیدا ہونا ضرور ہے. یعنی روح القدس نئی زندگی دیتا ہے. جیسے ایک ماں بچے کو نئی زندگی دیتی ہے، اسی طرح خدا کا کلام بھی ہمیں نئی زندگی دیتا ہے. آمین. ہم کلام سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے دنیا سے فرق، کیونکہ دنیا کلام کو نہیں مانتی. شاید کوئی مانتے ہوں، عزت کی نگاہ سے مانتے ہوں، لیکن ایمان اس پہ نہیں جو اس پہ لکھا ہے. بہت سے مسیح بھی ایسے ہیں، مسیح وہ کہلاتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہے. نہ اس کو پڑھنا، نہ اس کو سننا، نہ اس کو سمجھنا. تو پھر وہ دنیا دار نامی مسیح کہلا سکتا ہے. مسیح وہ جو نیو بورن، نئے سرے سے پیدا ہوا ہے، پانی اور روح سے پیدا ہوا ہے، خدا سے پیدا ہوا ہے اور کلام کی مانتا ہے. تو دنیا دار وہ اسے نہیں مانے گا. اس کے نزدیک وہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی باتوں کی. لیکن جو اس کو مانتا ہے وہ خدا کے لوگ، خدا کے بیٹے بیٹیاں جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ آدم سے نہیں، وہ کلام سے پیدا ہوتے ہیں. ہاللیلویا. اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ وہ دنیا اور اس کی خواہش مٹتی جاتی ہیں، لیکن آگے لکھا ہے جو کلام سے پیدا ہوتا ہے وہ ابد تک زندہ رہتا ہے. آمین. اس لیے لکھا تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے ہوئے. ایک ایماندار جو نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے اس کے اندر فانی تخم نہیں ہے، فنا ہونے والا تخم نہیں ہے. بیج سیڈ اس کے اندر جو ہے وہ غیر فانی ہے، ابدی ہے. میں نئے سرے سے پیدا ہوں تو یا میرے اندر جو بیج ہے، سیڈ ہے، خدا کا کلام ہے جو وہ غیر فانی ہے. اس لیے بھائی میں فنا ہونے والا نہیں. مطلب ایک دن مار تو جاؤں گا، قبر میں تو جاؤں گا، لیکن وہ فنا نہیں ہے.
بائبل کہتی ہے کہ فنا بقا کا جامع پہن چکے، فنا بقا میں تبدیل ہو جائے گی جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے دنیا داروں کی طرح چونکہ ہماری پیدائش نہیں ہے، ہماری پیدائش روحانی ہے، اور میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ مسیح پر ایمان لے آئے تو پھر پیدائش وہ دنیا داروں کی طرح نہیں ہے، کلام سے پیدائش ہے۔ کس سے پیدائش ہے؟ کلام سے۔ ہم اس سے نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ بے شک دنیا میں آتے تو ماں باپ کے تعلق سے ہی ہیں، لیکن ہماری اسپرچول جو برتھ ہے، پیدائش جو ہے، وہ خدا کے کلام سے ہوتی ہے۔ ہیلیلویا! آپ سمجھیں اس بات کو؟ اس سے اگر کوئی کہتا رہتا ہے میں وہ آدم سے ہوں، تو پھر وہ بھائی ابھی دنیا داری میں ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایمان لے آئے تو وہ کہے کہ میں خدا سے پیدا ہوتا ہوں، میں ورڈ آف گاڈ سے، خدا کے کلام سے، میرے اندر غیر فانی تخم ہے جو کبھی فنا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے چونکہ ہماری پیدائش کلام سے ہے، ہم ایمان کلام سے رکھتے ہیں، تو پھر ہمارے چال چلن بھی کلام کے مطابق، یعنی دنیا جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے آج کا جو سبجیکٹ ٹائٹل ہے کہ فائٹ اگینسٹ ورلڈ، دنیا ایک طرف اور میں اور آپ ایک طرف، دس از کرسچن لائف، یہ مسیح زندگی ہے، یہ ایک مسیح گھرانہ ہے، فیملی ہے، خاندان ہے، کہ دنیا ایک طرف اور، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم وہ بوریا بستر گول کریں اور جا کر کہیں پہاڑوں پہ چلے جائیں۔ پال کہتا ہے کہ نہیں بھائی، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ دنیا میں سے نکل جاؤں، دنیا کے اندر رہنا بھی ہے لیکن دنیا جیسے ہونا نہیں ہے۔ کیا میں نے کہا؟ دنیا کے اندر رہنا بھی ہے، دنیا جیسا ہونا نہیں، بھائی ان کی طرح نہیں ہونا۔ اس لیے چونکہ ہماری پیدائش کلام سے ہے، دنیا داروں کی طرح نہیں ہے، اس لیے یہ ایک فائٹ ہے اگینسٹ ورلڈ، دنیا کے ساتھ ایک جنگ ہے، اور جو اس میں دکھائے گا وہ خدا کی برکتوں کا وارث ہوگا۔ مغلوب کئی دفعہ ہم ہو جاتے ہیں دنیا کی خواہشوں سے، دنیا کی رنگ رنگیوں سے، لیکن پھر ہمیں نکلنا ہے، موو کرنا ہے، اس میں سے بچنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ آپ یوں اس کو لے کے میں ہر روز ایک فائٹ کے اندر ہوں، ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے میرے باطن کے اندر جو دنیا داری کے خلاف ہے۔ اور میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ پال جیسے کہتا ہے کہ میں نے یہ تو نہیں کہا دنیا میں سے نکل جو، نہیں، دنیا کے اندر رہنا بھی ہے لیکن دنیا جیسے کام نہیں کرنا۔ ایک ایماندار بہن بھائی، ایک ایماندار خاندان گھرانہ وہ نظر آئے، اس کی لائف چال چلن سے، بول چال سے یہ دکھے، نظر آئے کہ بھئی یہ مسیح ہے، یہ خاندان مسیح ہے، یہ بیٹی مسیح ہے، یہ بیٹا مسیح ہے۔ اس لیے کہ اسے ہمیں اسی لیے خلق کیا ہے نئے سرے سے، کلام سے، کہ ہم دنیا کے اندر لکھا کہ چراغوں کی طرح نظر آئے۔ میری اور آپ کی لائف کی طرح، چراغ کی طرح، دنیا کے اندھیروں کے اندر، دنیا کی تاریکی کے اندر، دنیا کی جہالت کے اندر، دنیا کے معاملات کے اندر۔ اور تیموتھیوس کے خط میں لکھا کہ کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں کے اندر نہیں پھنساتا، آگے لکھا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے۔ میں اور آپ بھرتی کیے گئے ہیں، کسی نے ہمیں مقرر کیا ہے دنیا کے اندر کہ ہم اس کے جلال کو ظاہر کر سکیں، ہم اس کی ڈگنیٹی کو شو کر سکیں ہمارے وسیلے سے، ہمارے کاموں کے وسیلے سے۔ تو اگر ایماندار بھی اس کے کام بھی دنیا جیسے ہوں گے تو پھر آپ دیکھیں کہاں پر بات جائے گی، کہاں پر کیا جو ہے وہ نظر آئے گا، رویہ کیسا ہوگا۔ کیونکہ وہ بھی دنیا میں جیسے کام کرے تو پھر تو بھائی ایک ہی ہے، ایک ہی بھیڑ لگی ہوئی ہے، سب ملے جلے مت لوگ۔ خدا ایک سیپریشن دیکھنا چاہتا ہے
اور مسیح خداوند کے الفاظ کیا کہا مسیح خداوند نے؟ میں صلح کرانے نہیں بلکہ بولیے تلوار چلوانے آیا ہوں. اور آپ دیکھیے کہاں کیا چلوانے آئے ہیں؟ تلوار. لوگ کہتے ہیں کہ صلح کرانے میں، ہاں ہم کہتے ہیں کہ مسیح صلح کرانے آیا ہے، باپ سے صلح کرانے، لیکن دنیا سے تلوار چلوانے آیا ہے. ہاں باپ سے صلح کروانے لیکن دنیا سے تلوار. تو کیا مطلب ہے کہ تلوار بیچ میں ہے؟ تو مطلب خدا کے لوگ الگ، دنیا کے لوگ الگ. یہ مطلب ہے تلوار چلوانے کا. یہ نہیں مطلب کہ وہ تلوار سے قتل کرنے دنیا کو ہے، نہیں. یہ مطلب کہ ایک فرق، ڈیفرنس نظر آئے گا. دنیا کے لوگ علیحدہ، خدا کے لوگ علیحدہ. خدا یہ فرق ہمیشہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ نظر آئیں دنیا سے الگ. اس نے کہا کہ میں صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے. آگے تک تاکہ ماں کو بیٹی سے، باپ کے بیٹے سے، اور پھر ساس کو بہو سے جدا کر دوں. تو کیا مطلب ہے کہ بھئی ڈیفینیٹلی اگر کوئی مسیح کے ساتھ ہے وہ بھئی پھر دنیا جیسے کام نہیں کرے گا. وہ ڈیفرنٹ، لیدہ، سیپریٹ. اس لیے میں نے کہا کہ آپ آج سے یہ ٹھان لیں کہ آپ کے اندر ایک جنگ ہے اور دنیا کے ساتھ آپ کی فائٹ ہے، اور یہ دکھانا ہے ہمیں. کیونکہ میں نے جو حوالہ جات پڑھا لکھا ہے کہ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہے. بھئی یہ مٹنا ہے، یہ فنا ہونی ہونی، یہ ختم ہونی ہونی، یہ قائم نہیں رہنے. اس لیے بھئی جس سے قائم نہیں رہنا، ختم ہونا ہے، تو پھر اس کے پیچھے بھاگے نہیں رہنا. کیا فائدہ ہوگا، کیا ملے گا؟ اور سمجھ ٹائم پہ آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا جا کس طرف رہی ہے اور ان کا پھر انجام، ججمنٹ کیا ہوگا. اور حوالہ جو میں نے پڑھا یعقوب کے خط میں سے لکھا ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے. یعقوب کے خط کے اندر، اور پھر یوحنا کے خطوط کے اندر میں نے پڑھا. اور یعقوب کہتا ہے کہ دنیا سے دوستی، لکھا ہے خدا سے دشمنی ہے. دنیا سے دوستی، سب بولی دنیا سے دوستی، خدا سے دشمنی. ایک شخص جو دنیا سے دوستی رکھتا ہے، بائبل کہتی ہے وہ خدا سے کیا رکھتا ہے؟ دشمنی. اور ایک جگہ لکھا ہے کہ میں خدا کو کیا اپنا دشمن بناتا ہوں، میں اس کو دشمن بنا خدا کو، خدا کی ذات کو. بات دیکھیں کہ اگر پھر کوئی دنیا کے اندر ہے تو پھر آپ خود اس کا انجام سوچیں کیا ہوگا. جس کا دشمن خدا ہوگا، جو خود خدا کو دشمن بنا لے تو بناتا کہتے دنیا سے کام، دنیا سے دوستی، بولیے خدا سے کیا ہے؟ دشمنی ہے. اور یہ یعقوب کے خط میں سے میں نے پڑھا. اور وہاں پر اگر پورا چیپٹر پڑھے تو لکھا ہے زنا کرنے والیوں، یعنی ان کو کہا کیا ہے کہ وہ یہ دنیا سے دوستی حرام کاری ہے، اسپرچول ایڈلٹری ہے، روحانی زنا کاری ہے. اسے وہ یعقوب کے خط میں شروع کی آیتوں کے اندر لکھا ہے اے زنا کرنے والی. مطلب کہ وہ دنیا کے اندر ہے، دنیا سے دوستی ہے، تو وہ ان کو اسپرچول ایڈلٹری، روحانی حرام کاری کے اندر وہ لے کے آ رہا ہے. اسے سارے معاملات دکھا تمہیں حسد اور خون، جھگڑے، لڑائیاں کہاں سے آتی؟ تو پیچھے آگے کہ یہ خواہشوں کے سبب سے ہے. خواہش اندر جو ہے، دنیا کے سارے معاملات اسی کے باعث ہیں. جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے یہ ان خواہشوں سے، یہ حسد، یہ خون، یہ لڑائی جھگڑے، یہ ہر قسم کی بری خواہش، ہر قسم کی حسد، یہ ساری خواہشوں کے اس بات سے. اور یعقوب کا خط وہاں پر پڑھے اور رسولوں نے بہت کام کیا انہی پر. افسیوں کا خط جب میں پڑھ رہا تھا
اور ان دنوں میں نے دوبارہ سے سب سارے کو سرٹیفکیٹ سے کی پورا اس سے اخار پڑھے، اور وہاں پر بھی وہ پال کو یہ کہتا ہے کہ تم کو اسے زندہ کیا جو پہلے دنیا کی نفسوں پر چلتے تھے، وہ بھی افسوں کی کلیسیا افسس کے اندر دنیا کی روش کے اندر چل رہے تھے، اور یہ کہتے ہوا کی عملداری کے حاکم کی پیروی کرتے تھے، اور افسس کی ساری افسس کا اگر آپ وہ پڑھیں تو وہاں پر ایک بڑی دیوی ارتمس کی دیوی، اس کا اتنا بڑا مندر، 7واں عجوبہ تھا وہ مندر، دنیا کی بہت بڑی عالی شان بلڈنگ جو اس کا مندر تھا، اور بائبل پڑھنے کے لیے ساری دنیا افسس کی دیوی کو پوجنے آتی تھی، ارتمس کی ساری دنیا، اور وہاں پر ہر قسم کا گناہ، بدکاری، حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، یہ سارا جب پال نے اس شو کو لکھا تو یہ تم کو لکھا، لیکن کہتا ہے کہ اگر یہ ساری باتیں تم میں تھی، لیکن کہتا ہے اس کے باوجود بھی خدا نے تمہیں نئے سرے سے زندہ کر دیا، نیو لائف دے دی ہے، نئے سرے سے تمہیں پیدا کر دیا ہے، اور اس سے اٹھا کر پہلا باب پڑھے تو اس میں اسی خداوند کو زندہ دکھایا گیا ہے، وہ مردوں میں سے جی کر، جو بھی دوسرا باب شروع ہوتا ہے تو کلیسیا کو بھی لکھا کہ اس نے زندہ کر دیا، ہاللیلویا۔ تو اگر یہ کام ہے سارے دنیا داری کے، لیکن اس کے باوجود بھی جب نئے سرے سے پیدا ہوئے تو پھر نئی لائف بھی تھی، زندگی بھی دی گئی، اس نے تمہیں بھی زندہ کیا ہوا لکھا ہے، جو اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، ڈیتھ، یاد رکھیے کہ دنیا کا شخص وہ ڈیڈ ہے، مرا ہوا ہے، وہ کہے کہ نہیں میں تو چل رہا ہوں، میرے اندر سانسیں دوڑ رہی ہیں، بھئی اگر اس کے قصور یہ گناہ دنیا داری جیسے کام ہے تو ڈیڈ ہے، بائبل یہ کہتے ہیں، اس لیے ڈیڈ تھے لیکن اسے زندہ کیا تو پھر زندہ رہنا ہے، اس لیے لکھا کہ دوبارہ ہم خواہشوں کے غلام نہ بنے، شرارت کی وہ جو ہوا کی عملداری کا حاکم ہے اس کی پیروی میں زندگی نہ گزارے، بلکہ اس کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا ہے، جس نے ہمیں نیو لائف دی ہے، نئے سرے سے پیدا کیا ہے، اس لیے بھئی یہ فائٹ ہے، یہ لڑائی ہے، اسپرچل وارفیئر، ہر روز اپنے آپ کو چیک کرے، ڈیلی فائٹ کرے۔ کئی دفعہ جب ٹائم ایسے ضائع کر دیتے ہیں تو موبائل پہ لگے رہے، ٹائم ضائع ہو جاتا تو پھر مجھے سوری کرنی پڑتی، سوری لوٹ کے زیادہ ٹائم ویسٹ ہو گیا۔ کوشش ڈیلی، ایک فائٹ ہے، جنگ ہے، میں جنگ کی حالت میں ہوں، دنیا ایک طرف ہے اور مجھے اپنی لائف میں ایک طرف دکھانا ہے، مجھے نئی زندگی دی ہے، میں آدم سے نہیں ہوں، میں خدا کے بیٹے یسوع سے، اس کی جیسا بننا ہے، اور آپ دیکھیں کرائسٹ سے کیا زندگی گزاری، بائبل میں کیا لکھا ہے، لومڑیوں کے بھاگ ہوتے ہیں، ہوا کے پرندوں کے، ابن آدم کے ساتھ رہنے کی جگہ بھی یہ لائف ہو سکتی، وہ دنیا کے اندر رہا، بائبل میں لکھا ہے کہ وہ دنیا میں سے نہ جانا، کوئی دنیا اسے جانتی نہیں تھی، حقیر و مردود، مرد غمناک، رنج کا آشنا، لوگ اسے روح پوچھتے، دنیا اسے نہیں جانتی، تو پول بھی آگے یہی کہتا ہے ہم دنیا کے لیے کوڑے ہیں، یہ ایک مسیحی کی زندگی ہے، دنیا کے لیے کیا کہتا ہے، ہم کوڑے ہیں، سب چیزوں کی جھڑپ کی مانند، کوڑے اور جھڑپ، جیسے یہ جھاڑتے ہیں نا، آج صبح جب آیا تو کافی گندا تھا، یہ میرا کل وہ کیا نہیں صاف، تو ایسے میں نے دیکھا مٹی، یہ جھڑپ، پول کہتا ہے کہ ہم ایسے ہیں، دنیا کے لیے کوڑے اور جھڑپ کی مانند،
ہم منت سماجت کرتے ہیں، وہ لان تان کرتے ہیں، دمکینوں کی لعنت، سب ہمیں برا بلا کہتے ہیں، ہم منت سماجت کرتے ہیں۔ یعنی ایک لائف کرسچن مسیح زندگی، تو یہ ہے جی فائٹ روز ڈیلی دنیا کے ساتھ، یہ اسپرچل وارفیئر ہے، آپ روحانی جنگ کے اندر ہیں، ہر روز ہم نے دکھانا ہے۔ اور جو والا میں نے پڑھا یوحنا کے خط میں لکھا ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے۔ آگے سنیے، کہتا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا تین چیزوں پہ بنی ہے، تین چیزوں پہ صرف، آپ حیران ہوں گے، تین چیزیں دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں، صرف تین چیزیں۔ نمبر ایک، آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش اور جسم کی شیری، یہ تین چیزیں ہیں۔ آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش اور جسم کی شیری، یہ تین چیزیں سب جو دنیا کے اندر ہے۔ آنکھوں کی خواہش یہی جو کچھ ہمیں اچھا نظر آتا ہے، دکھتا ہے۔ جسم کی خواہش یعنی جو کچھ جسم مانگتا ہے کہ یہ بھی میرے پاس ہو، یہ بھی میرے پاس ہو، یہ بھی میرے پاس ہو۔ اور جسم کی شیخی یعنی یہ میرے پاس آ جائے، میرے پاس اختیار ہو، اتھارٹی ہو، حاکمیت ہو، اقتدار ہو، پاور ہو، پیسہ ہو، دولت ہو۔ میں پیسے دولت کے اگینسٹ نہیں ہوں، یہ ہونا چاہیے، مانگنا چاہیے۔ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ تم مانگتے نہیں سے تمہیں ملتا نہیں، تو ملتا اس لیے نہیں کہ مانگتے نہیں، جو ہے مانگے، جو چاہیے مانگے۔ بائبل میں تزمین اور اس کی ساری معمولی ہمارے خدا کی ہے، پھر جب ہے ساری اس کی تو پھر مانگنا ہے۔ لیکن خواہشوں سے بچنا، خواہشیں نہیں ہونی چاہیے، مانگنا ہے، جو کچھ نیڈ ہے مانگنا ہے، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے کیا لکھا ہے کہ آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش اور جسم کی شیخی، یہ تین چیزیں۔ اور میں ایک دو جملوں کے اندر بتا دوں، آدم پر یہی آزمائش آئی اور آدم اور حوا پر یہی آزمائش۔ آنکھوں کی خواہش، پہلے یہ پھل دیکھنے میں خوشنما معلوم ہوتا ہے، جسم کی خواہش، اسے کھا لو گے تو وہی نیک و بد کے معلوم کرنے والے بن جاؤ گے۔ جسم کی شیخی، تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، اختیار آ جائے گا، اتھارٹی آ جائے گی۔ اور نے کیا کہ وہاں دو لیا کھایا اور ہسبینڈ کو بھی دیا، شور میں لو کھا، تم ہی کھا ہے، میں بات جانے جا رہا، تم ہی نہ ہی کر، تو نکلنا پڑا۔ اور جلدی سے بتا دوں، آپ نے ثانی پر یعنی مسیح پر بھی یہی تین خواہشیں ہیں، یہی تین چیزیں۔ آنکھوں کی خواہش مسیح پر کیسے کہ یہ جو کچھ شان و شوکت دنیا کی سب میں تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا کہتا ہوں یہ تو پہلے ہی میری ہے، تو مجھے کیا دے گا۔ جسم کی خواہش، اگر تو خدا کا بیٹا ان پتھروں سے کہے روٹی بن جا، جسم کو نیند تھی، بھوک تھی، 40 دنوں سے بھوکا، بھوک کی ضرورت تھی، روٹی کی ضرورت تھی۔ اس نے کہا بائبل میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ آدمی صرف روٹی سے نہیں بلکہ لکھا ہے خدا کے کلام سے زندہ رہتا ہے۔ اور پھر جسم کی شیخی، پہاڑ سے گرا دے اپنے آپ کو، تیری بابا لکھا ہے فرشتے تجھے اٹھا لیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ خداوند اپنے خدا کی بولیے آزمائش نہ کرے۔ اول آدم، پہلا آدم گر پڑا، دوسرا آدم اسے گرا دیا، ابھی اس کو بٹھایا اس نے وہاں سے، آؤٹ۔
40 दिन वो ابلیس اسے آزماتا رہا. متی کی انجیل میں آپ کو ملے گا کہ ایک دن میں آزمائش ہے. یہ 3 لکھی ہیں لیکن بائبل لوکا کی انجیل میں لکھا 40 دن آزمایا. دنیا کی خواہش, آنکھوں کی خواہش, جسم کی شکی سب اسے خدا کے بیٹے یسوع کے سامنے رکھی 40 دن تک, اور وہ کامیاب رہا. اس لیے اسے معلوم ہے کہ یہ مٹنے والی چیز ہے, یہ ختم ہونے والی چیز ہے. اس لیے یوحنا کی خط میں لکھا دنیا اور اس کی خواہش دونوں بولیے مٹتی جاتی ہے. بھائی جو کچھ نظر آتا ہے یہ مٹنا ہے, یہ ختم ہونے والا ہے, یہ مٹنے والا ہے. بہت خوبصورت کی ہونا نے ڈیفینیشن کی, بہت خوبصورت. کہتا ہے کہ دنیا اور اس کی خواہش دونوں بولیے مٹتی. بھائی دو چیز مٹنے والی ہے, کیا میں اس کی خواہش کروں؟ مجھے پتا ہے کہ بھائی اس نے مٹ جانا ہے, ختم ہونا ہے, تو میں اس کے پیچھے بات کروں. کیا دولت کے پیچھے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مانگنا ہے, محنت کرنا ہے, لیکن بھاگنا نہیں اس کے پیچھے. محنت اسٹرگل مانگنا ہے, ملے خدا دے گا, اپنے بچوں کو بھی دے گا. جو رات دن مجھ سے فریاد کرتے ہیں, کیا ان کو وہ روٹی پانی نہیں دے گا؟ پڑھیے بائبل, اس نے 40 سال بیابان عیسائی کو من کھلایا, چٹانوں سے پانی دیا. کیا مجھے اور آپ کو مارے گا بھوکا کہ مارے گا تجھے روٹی نہیں ملنی؟ کیا اس طرح کرے گا؟ نہیں, سب کچھ ہو دے گا. لکھا بمبر کا بیٹا بھوکا اور حاجت مند ہوتا ہے, لیکن اس کا تعلق بولیے کبھی کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا. دینا سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے. پھر مانگی لیکن تو مانگ کے ملتا نہیں سے کہ بری نیت سے مانگی. ارادے برے ہیں, یہ ارادہ نہیں ہے کہ خدا تو دے مجھے, میں تجھے دوں گا. بری نیت ہے. تو یہ جی سب کچھ وہ مہیا کرتا رہا اور ہمیں بھی. تو یہ ہونا کہتا ہے کہ بھائی یہ خواہش مٹتی جاتی ہے, فنا ہوتی جاتی ہے. اور یہ جو حوالہ میں نے 18واں باب مکاشفہ کی کتاب سے بہت خوبصورت حوالہ پڑھیے آپ, 17واں باب اور 18واں آیت, یہ پڑھ لیجیے, سمجھ آ جائے گی آپ کیا لکھا ہے اس میں. 6 فرشتوں نے زمین پر غضب کے پیالے اٹھے اور 7واں یوحنا سے کہتا ہے چلا میں تجھے اس تصویر کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانڈووں پر بیٹھی ہے. اور لکھا کہ روح مجھے جنگل میں لے گیا اور میں نے وہاں پر دیکھا ایک قرمزی رنگ کا حیوان, اس کے 10 سینگ اور 7 سانٹھے, اور لکھا ہے اس کے اوپر ایک تصویر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہے. تمام مکروہات کی ماں, حرام کاری کی ماں کہلاتی ہے. اور یہ اللہ کو کہتا ہے آج میں تجھے اس کی سزا دکھاؤں. لکھا ہے کہ وہ تصویر بہت سے پانیوں پر بیٹھتی ہے. بہت سے پانی یہ دنیا کو ظاہر کرتے ہیں, پوری ورلڈ کی. اور لکھا ہے کہ اس نے اس تصویر کے ساتھ دنیا کے بادشاہوں نے حرام کاری کی, اور اس تصویر نے اپنی محل سے دنیا کے بادشاہوں کو متوالا کیا. اور لکھا اس نے بہت سے شہیدوں کا بھی, بہت سے ایمانداروں کا خون پیا. لیکن بہت سے ایماندار بھی دنیا کے اندر چلے گئے, اور وہ اس تصویر کے ہاتھوں یہ جو دنیا ہے ذلیل و خوار ہوئے. اس سے آپ کو بہت سی دعائیاں ملتی ہیں کہ فلاں ایماندار, فلاں فلاں پاسٹر, فلاں اس طرح سے اس نے یہ کیا. تو لکھا ہے کہ اس تصویر نے جو جن کو نہیں سمجھ وہ گر جاتے ہیں, پھنس جاتے ہیں, خواہشوں میں آتا ہے. اور لکھا ہے خواہش جب معاملہ ہوتی تو گناہ کو چلتی ہے, اور لکھا ہے جب گناہ بڑھ چکا تو پھر موت پیدا کرتا ہے.